سوال ہے کہ کتنا نفع لے سکتے ہیں سامان میں؟ اس تعلق سے ویڈیوز آ بھی چکی ہیں، لیکن مزید جب سوال آیا ہے تو مختصر انداز میں سمجھ لیں کہ اتنا نفع جسے غبن فاحش نہ کہیں۔ غبن فاحش کا مطلب یہ کہ آدمی یہ کہے کہ یار اس نے تو لوٹ لیا۔ اصل میں نفع کا کوئی شریعت نے پیمانہ متعین نہیں کیا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ لوگوں کے لیے سامان کی قیمت متعین کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ سامان کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں، لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، جو سمجھ میں آئے جتنے کا بیچ لے گا۔ تو اس لیے کوئی ایسا شریعت کی طرف سے یا اسلامی اگر حکومت ہو تو قاضی کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں کہ وہ لوگوں کو مجبور کرے کہ اس ریٹ پر بیچنا ہے۔ لیکن اگر وہ محسوس کر رہی ہے حکومت کہ کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے یا بات چیزوں میں بلیک میل ہو رہا ہے، تو ایسی شکل میں حکومت متعین بھی کر سکتی ہے، یعنی اگر اسلامی حکومت کی بات ہم کر رہے ہیں تو وہ متعین بھی کر سکتی ہے کہ ریٹ یہ اس سے زیادہ آپ نہیں بیچ سکتے، ورنہ عام طور سے اس کا ریٹ ہو سکتا ہے۔ البتہ غبن فاحش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آدمی کو معلوم ہو تو یہ لوگ کہیں گے ہمیں تمہیں تو لوٹ لیا گیا، تم کو دھوکہ دے دیا گیا، تو یہ غبن فاحش ہے۔ پھر اس میں وہ قاضی کی عدالت میں جا کر کے وہ اپنا کیس دائر کر سکتا ہے کہ ہم کو تو لوٹ لیا گیا، تو اتنے کے سامان ہم کو اتنا دیا گیا۔ مثال کے طور پر 100 روپے کا سامان ہے، 110 120 130 تو چلے گا، لیکن 100 روپے کے سامان کو 1000 اور 500 روپے کا دے دیا جائے، اس کا مطلب اس کو لوٹ لیا گیا۔ ایک تو یہ اصول ہے کہ غبن فاحش نہ ہو جس کو لوگ یہ کہیں کہ بھائی لوٹ لیا گیا، اتنا نفع لینا جائز نہیں۔ دوسرے یہ کہ کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا صحیح نہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بھائی مجبور کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ کوئی آدمی ہے جس کو پیسے کی سخت ضرورت ہے، اس کے بعد کوئی سامان ہے، اب اس کو بیچنا ہی بیچنا ہے کسی وجہ سے، تو آپ نے اس کو نچوڑنا شروع کیا اور کم اور کم اور کم، تو اتنا بھی اس کو مت دباؤ کہ جس کی وجہ سے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بس یہ دو اصول ہیں، ان دونوں کو اگر خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔